حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات علیہ. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم اشفاق حسین زیدی، مرحومہ خاتون جہاں زیدی اور تمام مومنین. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ یہی آیہ کریمہ مسلسل سنتے آ رہے ہیں جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں، اور جس کا میں ولی ہوتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہوں. اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا ولی نہیں قرار دیتے، ان کا ولی شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انہیں نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. ایک تھوڑا سا آپ سے پہلے یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آج جو تقریر کرنے والا ہوں ذرا غور سے سننے کی درخواست ہے، اس لیے کہ شاید بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں اب تک جو سنی ہو وہ الگ ہو، اور تو آپ کو حق بھی ہوگا کہ آپ سوال کر سکیں. لیکن ہمارے وہاں کیا ہے، مجلس تو مونولوگ ہے، ڈائلاگ تو ہے نہیں، تو مجلس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ رہوں گا. سوال یہ ہے، اور یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جس دین کی طرف مجھے اور آپ کو بلایا وہ دین اندھیروں والا ہے یا اجالوں والا؟ ایک بار کہنا تو آپ کو ہے، یہ جواب دینا ہے، لیکن اب جو میں کہوں گا وہ آپ کے بات کے 100% برخلاف. اب ایک سوال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر مان کیوں رہے؟ آپ کہیں گے جیسے مثلا میں اس کا جواب میں کیسے دوں گا؟ میں دوں گا کہ آپ کا جواب میں اپنی زبان سے دیتا ہوں، بھائی دنیا کی چیزیں دیکھی ہے میں نے، تو اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی کوئی خالق ہے. تو اندازہ ہی تو ہوا نا، آپ نے اندازہ ہی تو لگایا نا، آپ نے تو نہیں دیکھا نا. آج آپ جس بات کو کہیے، آپ کہیے کہ میں نے بڑے پہاڑوں کو دیکھا،
تو میں نے سوچا جو اتنا بڑا پہاڑ پیدا کر سکتا وہ کتنا بڑا ہوگا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ پہاڑ کی طرح ہی کیا ہے نا ایک سوال. آپ کہیں گے اتنا بڑا سمندر اللہ نے پیدا کیا تو یہ سمندر اتنا بڑا وسیع ہے تو ہمارا خدا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا ہے نا. لیکن اب ایک جملہ امام حسین کو سناتا ہوں, دعائے عرفہ میں جا کے چیک کرنا. وہ دعائے عرفہ میں جملہ ہے, کہتے اے اللہ تیری مخلوق جتنی بھی تیری معرفت کے لیے چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں اتنا ہی تیری ذات سے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے نا. آپ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر میں اس پہاڑ کو دیکھ کر تجھے پہنچنا چاہوں تو تجھ سے دور ہو جاؤں گا. اے اللہ اس مثلا دریا سے اگر تجھے اس دریا کو دیکھ کر تجھ کو تک پہنچنا چاہتا ہوں تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا. ہو اے اللہ مثلا اس زمین کو دیکھ کر تجھ تک پہنچنا چاہوں تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا. اے اللہ اس انسان کو دیکھ کر تجھ سے اگر اس کو دیکھ کر تجھے جاننا چاہوں تو. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, دنیا میں جتنی چیز ہے وہ آپ کو ایک تصویر بنا کر دے گی ہے نا. بھائی دیکھیے میں نے اسی لیے کہا کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ مثلا پہاڑ کو دیکھا آپ نے, کہتے اتنا مضبوط, اتنا اونچا, اتنا نیچے اندر زمین میں, اس کی سختی, اس جتنی بھی تعریف کریں گے ہے نا, کہ اے اللہ اتنا بڑا پہاڑ تو نے بنایا تو تو کیسا ہوگا. اب جو تصویر تو کیسا ہوگا تصویر بنائیں گے یعنی کہ کوشش کریں گے آپ اور میں, خالی میں آپ ہی نہیں میں بھی, جتنا ہم تصویر بنائی کوشش کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی تصویر کے جیسا ہوں نہیں. تو آپ نے اس تصویر ان کو دیکھ کے تصویر بنانے کی کوشش کی اور اللہ کہہ رہا ہے میں تصویر میں تو سے مانتا نہیں. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے, اور جتنی چیزیں ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ سب کے سب شے ہے نا. تو اب ایک بڑا مسئلہ آتا ہے, واقعی ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں آثار کے ذریعے سے. آثار کیا ہے؟ آثار تھوڑا الفاظ تھوڑا شاید مشکل ہو تو میں تھوڑا آثار کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو. آج میں بھی ایک اثر ہوں, آپ بھی ہیں, یہ لائٹ بھی ہے, یہ پنکھا بھی ہے, یہ ممبر بھی ہے, سب ایک اثر ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے کہ میں جیسے ہی اگر نر مٹی پہ پیر رکھوں تو میرا ایک نشان بن جائے گا ہے نا. ہر آدمی کا بن جائے گا, میرا ہی نہیں, سب کا بن جائے گا. لیکن میں اگر پہاڑ پہ اپنا پیر رکھوں تھوڑی نشان بن جائے گا. اگر نشان بنے گا تو نرم چیزوں پہ بنے گا, سخت چیزوں پہ نہیں بنے گا. اب امام کہتے ہیں اے اللہ جس نے تجھے آثار سے معرفت اور جس نے تجھے جاننے کی کوشش کی آثار سے, اتنا ہی آثار نے تجھ سے دور کر دیا. تو اب پھر سے واپس آ جاؤں سوال پہ. میں نے اس لیے یہ بات کہی, ہماری معرفت کیا ہے, ہم کیسے اللہ کو پہچانتے ہیں ہے نا, کیسے پہچانتے ہیں ہم؟ جواب ہمارا یہ ہے, اس کا آپ کا اور ہمارا سب کا جواب یہ ہے کہ ہم نے چیزوں سے پہچاننے کی کوشش کی ہے نا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کی طرح نہیں ہوں, لیس کمثلہ شیء. تو چیز سے پہچاننے کی کوشش کریں گے آپ تو دوسری وہ چیز ہے ہی نہیں, تو پہچانیں گے کیسے آپ تصویر بنائیں گے, اور جتنی بڑی بھی تصویر بنا لیں وہ شرک کا مصداق ہوتی ہے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. اب تک جو ہے میں نے کہا کہ آپ کا ذہن پریشان نہ ہو, میں اب جلدی سے آنا چاہتا ہوں. اب تو دین کبھی, میں نے ابھی آیت تو پڑھی, خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں, ان مومنین کا ولی ہوں, ان کا مالک ہوں جو ایمان لائے. اور جب ایمان لائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اندھیرے سے نکالوں گا, اجالے میں لاؤں گا. اندھیرے سے نکال کے ان کو کیا کروں گا؟ اجالے میں لاؤں گا. من الظلمات الی النور, یہی تو ہے. تو اے اللہ تو نے اپنی توحید ہی نور میں نہیں رکھی, تاریکی میں رکھی. یہ کہہ سکتے ہیں
اب دیکھیے ہم نے مشکل لا دیا نا، میں نے ابھی تک آپ نے ہاں کہا تھا، اب آپ ہاں نہیں کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے سچ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اپنی معرفت عطا کی. ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی اس دنیا میں نہیں بھیجا اور اس کے بعد کہیں جاؤ معرفت تلاش کرو. یہ بات جان لیجیے، دنیا میں کسی بھی انسان کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. حتیٰ انسان کیا چھوڑ دیجئے، کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا اس وقت تک جب تک اس کو اپنی معرفت عطا نہیں کی. اسی لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے لیے. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے آقا بتائیے کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ اپنی طاقت کی بنا پر اللہ کی معرفت حاصل کر سکے؟ یہ سوال تو بہت اچھا ہے نا سوال. میری طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے، ہمارا یہ پورا مجموعہ، کیا اس کی طاقت ہے کہ اپنی طاقت کی بنا پر اللہ کی معرفت ہے؟ فرمایا نہیں، طاقت نہیں ہے. تو فرمایا اے اللہ مولا اگر طاقت نہیں ہے تو پہچانے گا کیسے؟ کہتے دیکھو تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو جان سکو، اس کی طاقت تو ہے اپنی معرفت دے سکے. دیکھیں کتنا دونوں فرق ہے. اس کی طاقت ہے کہ وہ تمہیں اپنی معرفت عطا کر سکے، لیکن میری طاقت نہیں ہے اس تک پہنچنے کی. تو کیا یا نہیں کیا اس نے؟ پھر امام نے خود فرمایا. اسی لیے کتنی آپ میں نے ایک بار کافی پڑھی ہے، خالی ہماری جو کتابیں ہیں نا، پہلی کتاب کیا ہے؟ اصول کافی ہے نا، وہ کتاب پڑھی ہے، باب المعرفہ، معرفت کا باب. آپ وہاں جا کے دیکھیے ایک حدیث نہیں ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ امام باقر سے جب پوچھا گیا کہ مولا میری طاقت ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، کہا نہیں تمہاری طاقت نہیں ہے. کہا پھر اے اللہ مجھے پھر کیسے طاقت معرفت ملے گی؟ فرمایا تم آئے ہی اس وقت ہو جب اس نے اپنی معرفت عطا کر دی. ٹھیک ہے، معرفت عطا کی اس کے بعد بھیجا. اور آپ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں نا، میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں. سورہ اعراف پڑھیے، 176 نمبر کی آیت. ٹھیک ہے، اللہ آپ جا کے آرام سے دیکھ، بہت غور سے پڑھیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں میں نے تم سب کو اپنی معرفت عطا کی، اس لیے کی کہ جب پلٹ کے میرے پاس آؤ تو یہ نہ کہہ سکو اے اللہ ہم مشرک اس لیے تھے کہ ہمیں تیری معرفت نہیں دی. یہ نہ کہہ سکتے ہو، تم نہیں کہہ سکو گے. تو اچھا اگر یہ کہہ نہیں سکیں گے تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے اللہ نے اپنی توحید ہمیں بتائی. ٹھیک ہے، اب ایک مثال ہے، آپ دریا کے پاس چلے جائیے، پورا دریا کا پانی پی سکیں گے؟ میری طاقت نہیں ہے نا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے جسم کے حساب سے 1 لیٹر 2 لیٹر پانی پی سکتا ہوں، ہے نا؟ یہی تو ہو سکتا ہے. اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے، کہتے بھائی چونکہ میں پورا دریا نہیں پی سکتا ہوں اس لیے 2 لیٹر بھی نہیں پیوں گا، پیاسا رہوں گا. ایک راستہ یہ ہے، میں پورا دریا پانی نہیں پی سکتا ہوں اپنے اندر، تو میں پانی نہیں پیوں گا. ایک بار کہیں نہیں، میرے وجود میں اتنی طاقت ہے، میری برداشت اتنی ہے کہ 2 لیٹر پانی پی سکوں. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے 2 لیٹر پی لو تم، ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میری ذات تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے وجود میں سماؤں گا ہی نہیں میں. تو میں کیا کرتا ہوں؟ ہر آدمی کی بساط دیکھ کر اس کو معرفت دے دیتا ہوں. اب ایک انسان کیا ہے؟ اب آپ کبھی سوچئے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے میرا ظرف دیکھا اور مجھے اپنی معرفت دے دی، اب جب دے دی تو کتنی میری معرفت ہے؟ جتنا میرا وجود ہے، جتنا میرا وجود ہے اتنی معرفت. لیکن کیا ہے جو میرا وجود ہے اتنا ہی خدا ہے؟ نہیں، خدا تو انلیمیٹڈ ہے. اسی لیے پریشانی یہ تھی کہ اللہ جب معرفت دے رہا تھا نا تو اس نے کہا دیکھو تمہاری طاقت تو ہے نہیں کہ مجھے 100% پہچان سکو، تو میں نے اپنی معرفت تو تمہیں دے دی ہے، لیکن تم اپنی معرفت سے کبھی ٹیلی کرنے کی کوشش نہ کرنا
کہ اللہ ایسا ہی ہے جیسا میرے وجود میں ہے، ورنہ مشرک بنو گے. ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میرے پاس ادھوری معرفت ہو، ہے نا ایک سوال. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اس کا جواب جو ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے، اب ایک نہج البلاغہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پورا خطبہ مولا نے دیا ہے اس کے بارے میں. فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلوات اس لیے بھی پڑھا ہے کہ میں نے جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں اور آپ آسانی سے کیچ کر سکو. آپ جان لو میرے اندر اور آپ کے اندر دونوں میں طاقت نہیں ہے. جو بات ابھی کہنے جا رہا ہوں نا، میرے پاس اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. بس ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہ صلوات سے برکت حاصل کر لیں اور ہمارا وجود تھوڑا ایکسپینڈ ہو جائے. جب ایکسپینڈ ہو جائے گا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور میں بھی بیان کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے کبھی صلوات اس لیے بھی پڑھیے تاکہ اللہ کا جو اہل بیت کی باتیں ہیں وہ ہم کا ہضم کر سکے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے. اگر سنیے، میں نے آپ سے اب تک کیا کہا کہ کسی بھی انسان کے اندر دین آیا تھا نور دینے، ہے نا، تاریکی سے دینا نہیں، اندھیرا تو لانا نہیں ہے. اور پہلا ہی اسٹیپ کیا ہے؟ توحید. دین کا پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا ہی عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اب میں نے کہا آپ توحید کتنا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو میں نے کہا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اس توحید کو جانے کی، لیکن خدا نے آپ کو طاقت اپنی معرفت دی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سوال آپ بالکل کہنے کا حق رکھتے ہیں، مولوی صاحب جو اللہ نے معرفت ہمیں دی ہے وہ ہے کہاں؟ ہے نا ایک سوال. پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث مجھے یاد ہے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. وہ ہے کہاں معرفت؟ جواب یہ ہے کہ وہ معرفت آپ کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے دل میں ہے. اور حتیٰ اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو قرآن کہتا ہے یہ جتنے بڑے کمیونسٹ ہیں، جتنے بڑے ملحد ہیں، جتنے بڑے جو ہے دین سے بیزار لوگ ہیں نا، ان کے بھی ابا کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. لیکن کب؟ دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کر کے آسانی سے اس بات کو جان جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اور کچھ کیا ہوتے ہیں جب تک تھپڑ نہیں کھاتے اس وقت تک. اماموں نے مثال اس کی کیا دی جانتے ہیں آپ نے؟ جب کسی دہریہ نے پوچھا کہ اے مولا تو مجھے اللہ کے بارے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، جیسے دیسانی مثال میں آتا ہوں، تاریخی ہے یہ، اور حدیث میں بھی آیا کہ دیسانی آیا امام صادق سے، وہ بھی حج کرنے کے لیے موقع پہ کہا میں تو یہ جو مسلمان ہیں ان کو تو اصل جانور سمجھتا ہوں، انسان تو سمجھتا ہی نہیں ہوں. ایک آپ ہی ہیں جو انسان کہلانے کے لائق ہے، لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. تو امام نے فرمایا اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہوں. فرمایا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کوئی. تو امام نے پاس دلیل ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب تم میری دلیل سن لو اور تمہارے پاس طاقت ہو تو اس کو ریجیکٹ کرو. دیکھیں اصل بحث تو یہی ہے نا. ایک انسان کے عقل مند اس وقت کہا جائے گا کہ بھئی آپ جب علمی باتیں کر رہے ہو تو غصہ نہ کریں. آپ مولا سے کہہ رہا ہے کہ یہ سب جانور مسلمان نہیں ہیں، یہ جو آئے ہیں آپ حج کرنے کے لیے سب، لیکن میں دہریہ ہونے کے باوجود آیا ہوں یہاں. تو کیوں آیا؟ تو صحیح بات ہے کہ نبی مکے میں تو کیوں آیا؟ کہا میں آیا ہوں بس خالی ان کو دیکھنے کے لیے اور آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے. وہ سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے میرا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، اس کی حج کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام دیکھیے، امام میں اور ہم میں یہی فرق ہوتا ہے. فرمایا کبھی دریا کا سفر کیا تھا نا تو نے؟ دریا کا سفر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سے سوچا تھوڑی دیر بعد بولا ہاں میں نے کیا تھا. فرمایا اور تیرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی، یہ ہوا تھا؟ ہاں وہ بھی ہوا تھا. کہا اب جب سب مر رہے تھے دریا میں ڈوب کے تو تیرا دل کیسے کسی کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا تھا کہ یہ ایک ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا، دور دور تک نہیں تھا کوئی،
لوگ مر رہے تھے تیرے سامنے. اس وقت کہتا میں دہریا ہوں، میں دہریا ہوں، میں دہریا ہوں. اس وقت کہتا، اس وقت کہہ رہے اللہ بچا لے. کہا دیکھ یہی خدا نے اپنی جو ہے معرفت کی پہچان رکھی ہے. جب ہر طاقت جواب دے جاتی ہے تو تمہارا دل بول اٹھتا ہے اب بھی کوئی ہے جو مجھے بچائے گا، اب بھی ہے جو کوئی مجھے اس چیز سے باہر نکال دے گا. اسی چیز کا نام خدا ہے. تو سمجھتا بہت نہیں ہے، لیکن یہ تیرے دل کی نحیف سی آواز ہی اس خدا کی معرفت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر آدمی میں ہے. آج جو ہے نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ نے کتنا دنیا میں کیا کیا چیزیں رکھی ہے. کبھی بڑے لوگ جو ہے نا جن کے پاس بہت پیسے ہوں، ان سے ملاقات کیجیے. چلیے اب بات آئی ہے تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعات میں خوبی کیا ہوتی ہے، بہت ساری بات کو آپ سمجھا نہیں سکتے، واقعہ سمجھا دیتے. ٹھیک ہے، میں ایک مثال لیتا ہوں. ہارون کا بیٹا ہارون رشید، عباسی خلفاء میں ہارون اتنا طاقتور تھا کہ اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اتنی بڑی حکومت تھی. آج جو ملک ہے نا اس کے ایک اسٹیٹ ہوتے تھے، مصر، سیریا، بغداد، عراق، ایران، یہ سارے کے سارے وہ ایک شہر مانے جاتے تھے. اس کا ایک بیٹا تھا قاسم. ہارون سے لوگوں نے کہا بھائی تم بڑے حکمراں ہو، خلیفہ کہلاتے ہو، یہ کہلاتے ہو، تمہارا بیٹا جو ہے کہتا ہے یہ سب پہ لعنت جو میرا باپ کر رہا ہے، اس کی حکومت پہ بھی لعنت، اس کے اوپر بھی لعنت. تو اس کو کم سے کم یار اپنے بچے کو سمجھا دو کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، ہے نا. بھائی دیکھو کریم میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو اٹھائے رہے کہ بھئی یہ ظالم آدمی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دولت جمع کرنے والا، یہ شیطان ہے، تو رحمان کا تو بندہ نہیں بن سکتا نا. گھر ہی سے آواز بلند ہو رہی ہے. اب جب یہ گھر سے آواز بلند ہو رہی تھی تو ایک دن اس کے وزیر نے دیکھا کوئی لڑکا آیا، اس کا بیٹا آیا دربار میں، اور دربار میں آیا وہ اس کو شاید اپنی ماں سے ملا تھا، وہ سیدھے چپکے سے چلا گیا. تو یہ اس کا جو وزیر تھا اس کو مکی نام تھا، بارہ مکی کچھ ایسا نام تھا. وہ بہت زور سے ہنسا. تو ہارون نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا حضور یہ تو آپ کی اولاد ہے، یہ تو گیا ہے، آپ اتنے بڑے خلیفہ اور یہ آپ سے نفرت کرتا ہے، نفرت. آپ اسی کو کنوینس نہیں کر سکے کہ بھائی میری خلافت ہے، آؤ. تو اس نے ہارون نے سوچا کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ تھوڑا دو طرف. کہا نہیں دیکھو اصل مسئلہ یہ نہیں، اس کو میں نے چانس نہیں دیا نا. اگر کسی بھی مثلا ایک بڑے اسٹیٹ کا جو ہے اس کو گورنر بنا دیتا تو یہ بھی انجوائے کرتا اور یہ سب بھوت نکل جاتا اللہ. اور اسے کوشش کر کے دیکھ لو. ہمارا ایک مثال ہے، نہ گھوڑا دور نہ میدان. یہ تو تمہارا لڑکا ہے. اسے بلایا، بولے اس کو اندر سے پکڑ کے لاؤ. ہاں اس قاسم کو، نام تھا قاسم. قاسم کو پکڑ کے لیا، لایا گیا. اب جب لایا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ قاسم میں نے مصر کی حکومت تمہارے نام لکھ دی ہے، تم خلیفہ بن کے کل جا رہے ہو، لاؤ لشکر بھی تیار ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، تم عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہیں ایک ایسا وزیر تگڑا دے دوں گا جو پوری حکومت دیکھے گا، خالی تمہیں چلے جانا ہے اور کرسی پہ بیٹھ جانا ہے اور عبادت کرنا کرو، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، خالی بس یہ بات کا کہ بھئی یہ مجھے بدنام کرنا بند کرو. اچھا اب اس نے تو بھائی ہارون نے فوراً وزیر اور یہ اس کے ساتھ اتنے فوجی جائیں گے، یہ لوگ جائیں گے، وہ جائیں گے، پیسہ جائے گا، یہ مصر جانا ہے، مصر کی حکومت تمہیں دے رہا ہوں. یہ بندے نے سن لیا، بیٹے نے سنا اور رات ہوئی 9 تو 11 گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. اب جب رات گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو ہارون نے رات ہی کو اس کے پیچھے سپاہی بھیجے. اب یہ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، دریا پہ تک تو اس کے پیر کا نشان تھا قاسم کا، دریا تک
نشان تھا. دریا کے بعد کہیں اس کو نشان نہیں دکھا. اب کہاں ڈھونڈے بیٹا؟ دیکھیے جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, اللہ ان کو ایسے ہی سبق سکھاتا ہے. اب کہاں ڈھونڈے؟ پوچھا کہاں گیا یہ؟ یہاں سے تو حضور ہم تو خود ہی نہیں بتا سکتے, اس کے پیر کا نشان تو یہیں تک ہے. اب یقیناً دریا میں کہیں گیا ہوگا. پوچھا کسی سے, وہ بندہ بغداد سے بصرہ بھاگ گیا. بغداد میں حکومت ہے, یہاں سے بصرہ بھاگ گیا. اچھا بصرہ میں تو ایک آدمی گھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسی شکل میں بھی ہے کہ بادشاہ زیادہ نہیں لگے گا. پرانے کپڑے پہنے پھٹے ہوئے ہیں, نہ چپل ہے, نہ جوتے, نہ شائی, کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہاتھ میں انگوٹھی بس. اب کہاں جا کے بیٹھا؟ کہتے ہیں وہاں جا کر بیٹھا جہاں مزدور کھداری اور چھوٹا سا ایک کھانے پینے کی چھوٹی سی تھیلی اور ایک کداری لیے ہوئے, وہاں بیٹھا. عبداللہ ابن, اب یہ جو آپ سنیے, یہ جو ہے عبداللہ ابن ناصر کہتے ہیں میرے گھر کی دیوار گر گئی تھی اور مجھے کام کرنے والے کی ضرورت تھی, تو میں اس بازار میں گیا جہاں یہ کارگر ملتے ہیں, وہاں گیا. یہ بندہ ایسے ہی پھٹے کپڑے بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کام کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا, کتنے مزدوری دو گے تم, بولو. تو اس نے کہا کہ بھائی 1 درہم. ٹھیک ہے چلو. سامان اٹھایا, اس کے پیچھے چلا گیا. کہتے یہ بندہ اتنا کام کاجو تھا کہ 2 آدمیوں کا کام اس نے 1 دن میں کر دیا. اور پیسے لاؤ, پیسے لیا, چلو. اب دوسرے دن پھر سے کہا کہ بھائی اب تو ایک آدمی ایسا مل جائے جو ایک کے بدلے 2 آدمی کا کام کر دے, کتنا خوش ہوگا. عبداللہ ناصر کہتا ہے کہ میں دوسرے دن گیا, اس سے پوچھا بھائی وہ لڑکا کہاں ہے یار, وہ کل گیا دیکھا تھا. وہ کیسے کہا حضور, وہ جو دوسرے کاریگر تھے انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے وہ پورے ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے. اب نیکسٹ سیٹرڈے کو آنا, اس کو اگر یہاں پانا ہے تو ادھر آنا نیکسٹ سیٹرڈے. کیوں؟ کہ اس لیے وہ 1 درہم پورے ہفتے اپنا خرچ چلاتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب میں واقعی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس کے دل میں کون سی ایسی چیز تھی جس نے ساری دنیا کی لذتوں پہ لات مار دیا اور اللہ کی طرف رخ کر دیا؟ دیکھیں ایک آدمی میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے نا, فرض کرو ہمارے پاس ہم سب کی تمنا کہ مرسڈیز ہو, نہیں ہے, لیکسس ہو, نہیں ہے نا. ایک آدمی کے پاس ہو کہ میں یہ لیکسس نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی رضا چاہیے. آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ کہتے کچھ اس کے اندر ایسا ہے جو میرے اندر نہیں ہے نا. یہی تو کہیں گے نا. آج اب دعا پڑھیے, آج ہماری دعاؤں میں امام سجاد کی 15 مناجات پڑھ لیجئے کل. مفاتی میں کبھی کبھی یہ سب بھی کرنا چاہیے. ہاں مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو یہ بھی کبھی کبھی کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. 15 مناجات ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی مناجات توبہ کرنے والا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری مناجات مطلب پریشان لوگوں کی, تیسری مثلا 15, ہر ایک کا ایک ٹاپک. آپ اس مناجات کو پڑھیے کہ اس مناجات میں ایک عجب جملہ ہے کہ اے اللہ جو تجھ تک تیری معرفت تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں آ کر اتنا مسکا لگائے, الفاظ غلط استعمال کر رہا ہوں, اتنا گڑ گڑائے کہ تو اس کے اوپر مہربان ہو کر اپنی معرفت دے دے. دیکھیں یہ ہماری شیعوں کا ہے, یاد رکھیں یہ شیعہ توحید ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مجھے وہ چاہیے توحید تو کیسے ملے گی؟ ایک ہی راستہ ہے, آؤ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ میری طاقت نہیں ہے تجھ تک پہنچنے کی, میں تو خالد قیدی سامنے گڑ گڑا سکتا ہوں, لیکن اے میرے معبود تیری طاقت اتنی ہے کہ جتنا معرفت دینا چاہے اتنا وجود کو ایکسپینڈ کر دے گا, اتنا دے بھی دے گا. ایک مثال آپ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کے, اے اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی معرفت دی ہے, جب ان کو معرفت مل گئی تو اے اللہ پھر انہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. یہ اماموں کے جملوں میں ہے, مناجات میں ہے, آپ پڑھیں اس میں. اب یہ بندہ ایک دن کام کیا, پورے ہفتے عبادت کر رہا ہے. یہ اس کو عبداللہ کو ذرا احساس ہوا کہ کون آدمی ہے کہ, پھر نیکسٹ ویک گیا, دیکھا وہ بندہ بیٹھا ہوا, کام کرو گے
کہاں کروں گا، کتنا، کہا پہلے سے تم جانتے ہو میں کتنا کام کرتا ہوں، آج 2 لوں گا تم سے، بولو کرو گے، کرواؤ گے؟ اس نے کہا ارے بھائی تم 4 بھی مانگو گے دینے کے تیار ہوں میں. ایسا بندہ جو اس طرح کام کرنے والا ہو میں نے تو دیکھا ہی نہیں. بالکل آؤ. وہ گیا، اس دن بھی کام کر دیا. بولے 2 کیوں؟ کہا 1 اللہ کی راہ میں دوں گا، 1 اپنے لیے رکھوں گا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا. اچھا یہ بندہ ہو گیا، پھر 1 ہفتے کام بند، اب اللہ کی عبادت میں. اب جب تیسرے ویک گیا تو وہ بندہ نہیں تھا. سیٹرڈے کا دن تھا لیکن وہ نہیں ہے. پوچھا اس نے ان دوسرے کام کرنے والوں سے، بھئی آج نہیں آیا وہ بندہ؟ بولا ہم نے سنا ہے 3 دن سے بیمار ہے، آج نہیں آیا، اس کی وجہ بیماری ہے. بولے ملے گا کہاں؟ کہا فلاں کھنڈر میں چلے جاؤ، وہاں ہم ایڈریس دیتے ہیں، وہاں پر وہ موجود ہوگا. کہتے جب عبداللہ ناصر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو سچ مچ بیمار تھا. مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ تم آ گئے، آج کام نہیں کر سکوں گا تمہارے، بیمار ہوں. پھر اس نے کہا 1 کام میرا کر دو گے، میرا کام کرو گے؟ جی کیا تمہارا کام کیا ہے؟ کہتے یہ کدال ہے اور جو میرے مثلا کھدائی کرنے کے لیے وہ ہے بیلچا ہے اور میرا چھوٹا سا سامان ہے، یہ تم میں مر جاؤں قبر کھودنے والے کو دے دینا، یہ قبر کھودنے والے کو دے دینا. پھر قرآن میرے پاس ہے، یہ قرآن اس کو دے دینا جو میرے لیے ایک پیج ہی کم سے کم میرے مرنے کے بعد پڑھ دے، یہ کام کر دینا. اور تیسرا یہ میرے انگوٹھی ہے، اب تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں ہارون کا بیٹا ہوں. یہ انگوٹھی لے جانا بغداد، اور منڈے کے دن میرا باپ بیٹھتا ہے، یہ انگوٹھی دینا اس کو اور کہہ دینا یہ بھی اپنے خزانے میں شامل کر لو تاکہ اللہ کو تمہیں جواب دینا پڑے، مجھے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا یہ تینوں کام کرو گے میرا؟ کہتے میرے تو دم نکل گیا کہ ہارون کے بیٹا ہے اور اس سے میں نے نوکری کروائی، ہارون تو مجھے کاٹا لے گا. لیکن اس نے بعد وہ جملہ کہا، اس سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے بلند کرو، کھڑا کرو. میں نے بہت کھڑے ہو جاؤ، میری طاقت نہیں ہے بدن میں، تم کھڑا کرو. کھڑا کیا. پھر کیوں کھڑا کرنا چاہتے؟ کہا تم کہہ رہا ہوں کھڑا کرو تو تمہیں بتاتا ہوں. اب جب کھڑا کیا تیسری بار تو اس نے کہا کھڑا اس لیے ہونا چاہتا ہوں، مولا کائنات مجھے لینے آ گئے، بس انتظار تھا کہ مولا آ جائے اور چلا جاؤں. کہتا یہ کہا خدا کی قسم دم نکل گئی. میں حیران ہوں، ایک بندہ جو ہے ظاہراً کون ہے، یہ ہارون کا بیٹا ہے نا. آج ہم 1000 بار لعنت پڑھتے ہیں اس پہ کہ امام کاظم کو اس نے شہید کی. نہیں، اللہ نے اس کے بیٹے میں نور جب عطا کیا تو کیا کیا، اس نے پوری سلطنت کو لات مار دیا اور مولا کی ولایت کو گلے سے لگا لی. یہ ہے کیا چیز، نور. اللہ کیا کرے، میں اس کو ایمان لایا تو اس کو کیا کروں گا، تاریکی سے نکالوں گا، نور کی طرف لے جاؤں گا. یہ میرا کام ہے. اب وہ حدیث سن لیجئے، نہج البلاغہ میں جو حدیث میں پڑھنا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ سنا رہی ہے. امام نے فرمایا قد واتر الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء کو ایک کے بعد ایک بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. سوال کیوں؟ بھئی معرفت تو دے چکا تھا نا، تو اب کیوں انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ آگے امام خود کہتے ہیں، کہتے واتر الانبیاء، ایک کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، لیستعدوا میثاق فطرتہ، تاکہ ان کے اندر جو اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے اس کو باہر نکال دے. شیطان کا کام ہے اندر کرنا، انبیاء کا کام ہے باہر نکالنا. آپ دیکھو، اب ایک مثال لیا ہوں میں، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے واقعی. آپ دیکھو اللہ کی رحمت کیسی تھی. آج میں نے روایت آج دیکھی، سنی، یہ روایت اس کے پہلے نہیں دیکھی. اللہ کی بھی کیا شان ہوتی ہے. رسول اللہ کو جب تنگ کرنے لگے، آج
حدیث کہتی ہے کہ اللہ کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ اتنا میرے حبیب کو ستا رہے, اتنا. جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ دیکھو میرے حبیب کو یار اتنا ستا رہے, اور جا کے کہہ دو اے میرے حبیب آپ اگر چاہیں اس کو, یہ پہاڑ کو اس مشرکین مکہ کے اوپر ابھی اٹھا کے پھینک دو, سب کے سب ختم ہو جائے. خوب کتنی بڑی طاقت چاہیے نا بھائی وہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جبریل جاؤ میرے رسول کی نصرت کرو, جاؤ ان کی مدد کرو. اگر مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو, میرا رسول اتنی مصیبت میں ہے. جب آئے جناب جبریل کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں, اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. فرمائے کیا پیغام؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کو جو اذیت دی جا رہی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھے, تخر کہہ دو میرے رسول سے, ابھی چاہو تو ابھی ان کفار مشرکین کے اوپر یہ پورا پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں, کام ختم ہو جائیں گے. عجب جملہ فرمایا جبریل یہ نادان ہے, میں رحمت بن کر آیا ہوں, جب تک تاریکی سے نکال کے نور کی طرف نہیں لاؤں گا اس وقت تک ان کی اذیتیں برداشت کرتا رہا. کتنی عجیب بات ہے, آپ دیکھو. اچھا ورنہ رسول اللہ کو کیا پریشانی ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا, کیوں بھیجا؟ لیستعدوا میثاق فطرت, یہ بندے جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے, تجھے مانیں گے, شرک نہیں کریں گے, ان کے وجود سے اس کو نکال کے باہر نکال دینا. آپ کبھی دیکھو رسول اللہ آئے تو توحید کا پارٹ نہیں پڑھایا, کہتے یہ کیا اس میں کیا بھئی, اللہ کی ان کے اندر اپنی معرفت دے کے بھیجا, تو ان کو کیا بتانا ہے؟ ان کے جو تاریکی آئی ہے وہ ہٹا دینا ہے, توحید تو خود بخود سامنے آ جائے گی. خوب. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اتنی بات آپ نے سن لیا ہے نا, اب ایک دوسری بحث ہے, شاید وقت تھوڑا کم ہے لیکن میں آج آپ کو اس کے ایک اشارہ کرتا ہوں. 2 دن ہے میرے پاس, میں یہ بات آپ کو پورے کمل سنائی دوں گا. ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت دی, ٹھیک ہے, اور اتنی معرفت دی جتنا ہمارا ظرف ہے, ہماری جتنی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چونکہ پیچھے چھپ گئی. کیسے چھپ گئی؟ آج اس کا ہمارے پاس سیدھا سا راستہ ہے, اور آپ دونوں کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہی پہلے دن قرآن کا پاٹھ پڑھاتے ہیں, کچھ اور پڑھاتے ہیں. یہ تو بڑا مشکل سوال ہے نا میں نے کیا. آج ہم سب اپنی انرجی, پیسے, ساری طاقت لگا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں کامیاب ہو جائے, اچھی پڑھائی کر لے, اچھے اسکول میں چلا جائے, اچھا مثلا پیسے کما لے, زیادہ سے اور آسان الفاظ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لے, ہے نا. آج میں نہیں سمجھتا ہوں یہ پورے مجمع میں کوئی یہ ہو جس نے پہلے سے طے کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک امانت دی ہے, تو اس امانت کو پہلے سب سے اللہ کا بندہ بنا دوں. نہیں کیا ہے ہم نے. دیکھیے کچھ کڑوی باتیں اعتراف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہے نا. ہم نے پہلے دن قرآن نہیں بنایا, ہم نے کیا کیا ہے, اس کو دنیا سکھایا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا رسول کہتا ہے, امام کہتے ہیں چونکہ پہلے دن سے ہی اس پاک فطرت کے اوپر پردہ چڑھانا ماں باپ شروع کر دیتے ہیں. ایک کے بعد دو, تیسرا کور, چوتھا کور, پانچواں کور, چھٹا, اور اس کے ہوش سنبھالتے سنبھالتے کتنا کور ہو جاتا ہے شاید میں اور آپ گن نہیں سکتے. اتنے کور پہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے دل کو لپیٹ دیتے ہیں. خوب. اب جب اتنا کور اس پہ چڑھا دیں گے تو اللہ کا رسول کیا کرنے آیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے میں آیا ہوں اسی کور کو باہر نکالنے کے لیے. کیسے نکالوں گا؟ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے. کیسے نکالوں گا؟ دعاؤں کے ذریعے سے. کیسے نکالوں گا؟ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. آج آپ دیکھو, آپ اور میں کتنا اس بات سے بے خبر ہے. واقع اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ڈرا رہا ہے تجھے تو میں تجھے ایک سمپل آیت بتا دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی آیت, تجھ سے دنیا ڈرنے لگے گی, تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کتنی ہے نا بات. آج اسی لیے حدیثوں کا ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں. یہ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ حدیث کا جملہ ہے
من خاف اللہ، اپنے اندر خوف خدا پیدا کر دو، دنیا کے ہر چیز میں اللہ تمہارا خوف پیدا کر دے۔ تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم صرف اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا؟ اللہ سے ڈرنا یہ کہ گناہ کرنا بند کرو۔ گناہ کرنا بند کرو گے، اللہ کیا کرے گا؟ ہر چیز کو تم سے خوف زدہ کر دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج ہمیں کتنا انسیکیور فیل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی انسیکیور فیل ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام خالی یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ہر چیز کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا، ہے نا؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا رسول آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ہمیں کیا کرے؟ جو یہ پردہ کور ہم نے اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے گھر والوں پہ چڑھا دیا ہے، اس کو نکال دے۔ ایک سینٹنس سے نکال دیتے تھے، آپ جانتے ہیں، ایک سینٹنس سے۔ اماموں کے اندر یہ طاقت تھی۔ اچھا، طاقت یہ کہاں سے آئی؟ اب وہ جملہ آج حدیث کا سن لیجئے، باقی بات کل ہوگی۔ سب سے بڑی انسان، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز جو اس کی زندگی میں، وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ جتنا ہمارے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر یہ دل میں طاقت آئے گی۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی طاقت آئے گی، اور طاقت اتنی آ جائے گی۔ میں آج مثال دوں اگر، تو مولا امام حسین کو دیکھ لیجئے، 30,000 کی فوج امام سے ڈر رہی ہے، امام نہیں ڈر رہے ہیں، جبکہ ایک آدمی ہو 30,000 کا، کبھی آپ سوچئے، یہ تو خود بتانے کے لیے کافی ہے۔ اکیلا آدمی کھڑا ہے، کہتا آؤ، ہمت ہے، بھاگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ ساری چیزیں اس سے ڈرنے لگتی۔ ٹھیک ہے، اب آگے آؤں میں۔ تو یہی سوال جب امام حسین سے کسی نے پوچھا تھا، اے میرے مولا، اللہ کی معرفت مجھے چاہیے اور میری وجود سے اندھیرا چھٹ جائے اور نور آ جائے، ایسی معرفت چاہیے، تو کیا کروں؟ ہے نا ایک سوال؟ میں لایا آپ کو اس حد تک۔ بھئی مجھے ناقص نہیں چاہیے، آدھی ادھوری نہیں چاہیے، اے میرے آقا مجھے اللہ کی معرفت چاہیے مکمل، تو کیا کروں؟ فرمایا اللہ کی معرفت کا ہر زمانے میں اللہ نے ایک انتظام کیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان، اللہ کی معرفت ہر زمانے میں اگر تمہیں مکمل چاہیے تو اس کا ذریعہ امام ہے، جس کی اطاعت تمہاری گردن پہ اللہ نے واجب کر دی۔ آپ یقین جانیں، اب آپ کبھی سوچئے گا، میں نے کہا اب یہ بات کل ہوگی کہ کیسے امام اللہ کی معرفت کا مکمل ذریعہ ہے۔ کیسے؟ ایک سوال ہے نا بھائی، یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کی اگر کسی کو مکمل معرفت چاہیے تو اس کا ذریعہ تنہا کیا ہے؟ امام معصوم کی اطاعت کا۔ اب ایک دو مثالیں میں لیا تھا، تھوڑا قریب آپ کا ذہن کو کر دوں، باقی انشاءاللہ میں نے کہا 2 دن آپ کو اس ولایت کی خصوصیت کیا ہے وہ یہی ہے۔ آپ جان لیجئے، جو اپنے آپ کو مولا سے قریب کر سکا، مولا کیا کریں گے؟ اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کی خصوصیت ہی تھی۔ آج کربلا والوں کی پہچان یہی جانتے ہیں آپ نے، انہوں نے امام حسین سے قریب کیا، امام حسین سے اللہ سے قریب کیا۔ آج اس حد تک روایتوں میں ہے، سورہ زمر میں پڑھی ہے یہ آیت، کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے آ کر اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ جنت میں ہم نے کہہ دیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا، جنت میں چلے جاؤ، تمہارا محل تیار۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، یہ بات اگر کوئی جہنم کے بارے میں کہتا تو میں سمجھ جاتا تھا، آپ بھی سمجھ جاتے، بھائی جہنم میں کیوں جائیں گے، مار کھا دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کہ اللہ کہے جاؤ بھائی، تمہارا محل تیار ہے، ہر آرام تیار۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب فرشتے شکایت کریں گے تو حدیث، آپ جملہ دیکھیے، قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ زمر میں آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو ہے جب فرشتے شکایت کریں گے تو اللہ کہے گا مجھے پتا ہے یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ پوچھا کیوں نہیں جا رہے؟ کل بلاؤ حسین کو۔
چونکہ انہوں نے اتنا قربت حاصل کر لیا ہے کہ اب حسین کے بغیر انہیں جنت بھی نہیں چاہیے. یہ حدیث کا جملہ آ گیا. تو جب کوئی انسان اپنے مولا سے اتنا قریب کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنی بلندی مل جاتی ہے کہ جنت بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے اس کو. میں کل آپ کو اس سارے ماہوں کے ایک ایک صفت کے لیے، آج آپ کبھی سوچئے ایک جملہ کہ ہوا اللہ لا الہ، آپ قرآن میں جانتے ہیں، آپ یہ آیت آپ نے سنا ہے نا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ کو کس نے، میں نے کہا تھا ابھی شروع میں کہا تھا نا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ ایک ہے نا، نہ میں نے نہ آپ نے کسی نے نہیں دیکھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے. اے اللہ تو تیری ذات ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اور بھی ہیں لوگ. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی ذات ایک ہے. والملائکہ، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں. اور کوئی ہے اللہ تو تیسرا بھی کوئی ہے کیا؟ اس کے بعد جو فرمایا اولو العلم قائما بالقسط. یہ معیار جو ہے نا، یہ اب جو آیا ہے اولو العلم، میں نے ان کو علم دیا ہے، اور اس علم کی پہچان یہ ہے کہ ان کے وجود میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے. جس دن ہم یہ کام کر سکے کہ اپنے وجود سے ہر طرح کا ظلم مٹا دے، اللہ تیار ہے اپنی معرفت دینے کے لیے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اللہ کہہ رہا کسی کو چاہیے میری معرفت، سیدھا سا کام ہے اولو العلم قائما بالقسط. تم وجود میں، تم اپنے وجود میں کیا ہوگا؟ تمہارا وجود عدالت کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اور جب عدالت پہ کھڑا ہو جائے گا تم یقین جانو یہ میری معرفت تمہارے اوپر افاضہ کر دی جائے گی. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں بہت آیا ہے یہ جملہ. کیا جملہ آیا ہے کہ جانو معرفت کیا ہے؟ علم یہ ہے یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے. یعنی کہ تک پڑھائی کر کے آؤ، وہ موٹی موٹی کتاب پڑھ لو، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے بس تمہارا کام کیا ہے؟ آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، میں تمہارے دل کو اتنا پاکیزہ کروں گا اور علم بھی عطا کروں گا. اس ایک علم کا ذریعہ کس کے پاس تھا؟ جناب زینب کے پاس. آپ دیکھیں کسی نے پڑھایا؟ آج میں نے ایک روایت نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی، اور مجھے نہیں سوچتا ہوں کہ شاید کوئی ایک آدمی دنیا میں کہہ سکے کہ بی بی نے کسی مکتب کا رخ کیا ہوگا. یا اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بی بی زہرا نے ایک مارکیٹ سے کتاب منگوائی ہو، بیٹا زینب آؤ مجھے تجھے پڑھا دو. نہیں، کسی ایک کے بارے میں دکھا دیجیے ائمہ کے بچے اولاد میں کہ کتاب لے کے بیٹھے ہو. کرتے کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے خود عبادت کے اس مرحلے پہ تھے، اور پہلا کام انہیں عبادت پروردگار سکھا دیتے. وہ سر جھکاتے تھے، اللہ علم عطا کرتا. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اور دوسرا ایک طریقہ اور ان کے پاس تھا بڑا سٹیک، وہ زبان چسانا. آج میں روایتوں میں جب بھی پڑھتا ہوں نا، بی بی زینب پیدا ہوئی، رسول اللہ باہر سفر میں تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو امام نے لے جا کر دیا، اور جب لیا پیغمبر نے پوچھا نام رکھا؟ کہا ہے اللہ کے رسول یہی سوال زہرا نے مجھ سے کہا تھا. تو میں نے زہرا سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو کہا اے علی آپ باپ ہیں، آپ سے پہلے میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اب آپ جو مجھ سے پوچھے تو میں آپ سے یہی کہوں گا اے اللہ کے رسول آپ رسول ہیں، آپ سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اب اللہ کے رسول آپ نے رکھا، فرمایا میں اللہ سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کا نام بھی اللہ ہی رکھ دے. آگے جبریل اس کا نام زینب رکھو. یہ زینب نام اللہ نے رکھا ہے بی بی کا، اور تاریخ نے گجب جملہ لکھا. اب امام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ آغوش میں لیتے ہیں، آ میری نور نظر اپنی زبان چسا دو. وہ زینب جس نے پیغمبر کی زبان چوسی ہے، وہ کربلا میں امام سجاد کہہ رہے ہیں پپی اماں انتی عالمتن غیر معلمہ، اے پپی اماں آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی آپ سوچئے کتنا دردناک منظر تھا جب بی بی نے یہ سوال کیا تھا. کیسا سوال وقت تھا سوال کرنے کا. آج میں اور آپ شاید یہ
ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے۔ آج مقتل کہتا ہے خیمے جل رہے تھے اور اولاد زہرا ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ میں ایک روایت سناؤں آپ کو، اسی میں بات سمیٹ لیتا ہوں، آپ اندازہ کریں۔ آج یہ روایت امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ نے بیان کیا، علامہ مجلسی نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی نے مدینے میں آ کے پوچھا بی بی آپ کا خیمہ جلایا گیا تو آپ کی حالت کیا تھی؟ تو جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم جب خیمے جلانے لگے تو میں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، تو دوسرے خیمے میں گئی تو دیکھا اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، تیسرے میں خیمے میں جا رہی تھی تو دیکھا ایک ملعون گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آگ لگانے کے لیے آیا تھا، ہاتھوں میں نیزہ ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے سوچا جلدی سے میں تیسرے خیمے میں چلی جاؤں، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے گھوڑا میری طرف دوڑایا، کہتے میرے جان نکل گئی کہ اے اللہ میں اب اس مصیبت سے کیسے بچوں۔ کہتی بی بی کہتی ہے میں اس دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں گئی لیکن وہ گھوڑے پہ تھا، میں دوڑ رہی تھی، ایک بار میں نے صرف اتنا احساس کیا کہ میرے اوپر نیزہ مارا گیا اور منہ کے بل زمین پہ گری، اس کے بعد مجھے کچھ احساس نہیں تھا۔ ہاں احساس اس ہوا جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا پھوپھی اماں میرا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، سر پہ ہاتھ پھراتی جاتی ہے، کہتی فاطمہ آنکھیں کھولو بیٹا، اے بیٹا ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ تجھے آنسوؤں سے میں، اے بیٹا پانی نہیں ہے کہ ہوش میں لاؤ، اے میرے لال اٹھو۔ کہتے بی بی اپنی پھوپھی اماں کے آنسوؤں سے جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرے سر کی چادر لٹ چکی تھی۔ ایک بار طلب کے فرمایا کہ پھوپھی اماں میرے ساتھ سے چادر چھین لیا ہے، اے پھوپھی اماں اگر ممکن ہو ایک چادر لا کر دے دو۔ ارباب اعظم بی بی کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا پلٹ کے بی بی زینب نے کہا بیٹا آنکھیں کھول، سر اٹھا کر دیکھ، ارے تیری پھوپھی کے سر سے چادر چھن چکی ہے۔ ارباب اعظم اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا لیکن تاریخ کہتی ہے اب جب آخری خیمہ بچا جو سید سجاد کا تھا اس میں آئی بی بی، بیٹا بتاؤ اے میرے لال بتاؤ اس خیمے میں جل کے مر جائے یا ہم اس طرح پہ مقلا و چادر کربلا کی زمین پر بکھر جائے۔ عجب جملہ ہے امام کا، فرمایا علیکن بالفرار، اے بھوپی اماں ارے خیمے سے باہر نکلیے اور میدان کربلا میں بکھر جائیے۔ ارباب اعظم مجھے نہیں پتا، واقعہ نہیں جانتا ارے بیویاں کیسے خیمے سے نکلی۔ ہاں مقتل میں ایک جملہ ہے، ارے شہزادیاں منہ پہ تماچے مارتی تھی، آواز دیتی تھی اے اللہ کے رسول آؤ، اے علی آؤ دیکھو تمہاری بیٹیاں ہیں، کربلا کا میدان ہے، ارے سروں سے چادریں چھیننے والے ہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا